اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، بہت سی دعاؤں کے ساتھ روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار آپ تمام کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق آیات سورۃ بقرہ 113 سے 117 تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز دین پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جلتی بات کہی۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے لوگوں کو اس بات سے روکا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور اس نے انہیں اجاڑنے کی کوشش کی۔ ان روکنے والوں کے لائق تو یہ تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا انوکھا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا تفسیر سمجھنے کے لیے کچھ لفظی ترجمہ دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء وقالت النصارى، کسی چیز پر، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء وہم یتلون الکتاب، کسی چیز پر، دین پر، حالانکہ وہ یہودی پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے بھی جو لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، مثل ان کے قول کے، فاللہ، بالآخر اللہ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن،
فیما اس چیز میں کہ کانو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے، ومن اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن منع اس سے جس نے منع کیا، مساجد اللہ اللہ کی مساجد سے، ان یذکرا یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس اللہ کا نام، وسعا اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا ان کے اجاڑنے میں، اولئکا یہ روکنے والے، ما کانا نہیں تھا لائق، لہم ان کے، ان یدخلوہا کہ داخل ہوں ان میں، اللہ مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی دنیا دنیا میں، خزی ولہم رسوائی اور ان کے لیے، فی الآخرات آخرت میں، عذاب عظیم عذاب عظیم ہے، وللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا پھر جس طرف بھی، تو ولو تم رخ کرو گے، فَسَمَّا تو وہاں ہی ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، ان اللہ بلا شبہ اللہ، واسع بڑی وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے، وقالوا اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لی اللہ نے، ولدا اولاد، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہو سب اسی کے لیے، قانتون عاجزی کرنے والے ہیں، بدیع السماوات والارض انوکھا موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا، واذا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو صرف یقولو یہی کہتا ہے، لہو اس کو، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تورات میں مسیح علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا اور یہودی اسے پڑھتے اور جانتے تھے، اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر اور تورات پر عمل کا حکم موجود تھا، اور عیسائی اسے پڑھتے اور جانتے تھے، مگر دونوں نے اپنے اپنے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام لوگوں کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا ذکر کرتا تھا۔ اس نامعقول اور اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین دہریے اور مہجوس جو آگ پرست تھے اور جو ایتھیسٹ یعنی دہریے تھے، کسی بات کو نہیں ماننے والے تھے، اور مشرکین جو بت پرست تھے، ان کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد ہے اور یہودیت بھی بے اصل ہے، حق صرف ہمارے پاس ہے، ہمارے سوا سب بے دین اور گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید فرمائی کہ یہ دنیا ہے، یہاں جس کا جی چاہے بے دلیل ہانک لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ عملی اور حصی ہوگا، ورنہ جہاں تک دلائل اور شواہد کا تعلق ہے تو حق و باطل اور کفر و ایمان کے درمیان یقینی فیصلہ اس دنیا میں بھی موجود ہے۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ یہودیت اور عیسائیت اپنے اپنے وقت میں صحیح اور قابل عمل تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید سے سابقہ تمام ادیان منسوخ ہو گئے ہیں۔ اب قیامت تک دین اسلام کے سوا کوئی دین اور مذہب معتبر اور مقبول نہیں ہے۔ پھر اہل حق اور اہل باطل کے لیے جزا و سزا کا حکم سنایا جائے گا، جس سے حق اور باطل کے امتیاز کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پارہ نمبر 30 میں بہت سی صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں، اور ہر شخص جان لے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ پارہ نمبر 30 سورہ زلزلال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی 8 آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنے خود پر گزرنے والے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا۔ اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، لہٰذا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ پارہ نمبر 30 سورہ بینہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ ہے، اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے جہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھے جن میں درست اور معتدل احکام ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ
ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑھا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین آتش جہنم میں جلیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ مخلوق میں بہترین ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اسی طرح سورۃ غاشیہ پارہ نمبر 30 میں آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْتَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ چنانچہ آپ نصیحت کیجیے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی فوجدار نہیں ہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اسی طرح سورۃ اعلیٰ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 9 سے لے کے 19 تک اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ہے، پھر آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے۔ آیت نمبر 2، جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا اور انتہائی بدبخت ہی اس سے دور رہے گا، جو بہت بڑی آگ میں جائے گا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ یقیناً فلاح پا گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اسی طرح سورۃ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 114 اور 115 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدوں سے روکنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ سب اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دعوت غور و فکر دی ہے کہ وہ غور کریں کہ ظلم و زیادتی کے ناجائز اور حرام ہونے پر ان سب کا اتفاق ہے۔ ظلم کو ان میں سے کوئی بھی درست اور صحیح نہیں مانتا۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں خراب اور ویران کرنے کی کوشش کرے؟ یہ کام پہلے 70 عیسوی میں بت پرست رومیوں نے کیا۔ ٹائٹس رومی نے فلسطین و شام کے یہودیوں پر حملہ کیا، قتل و غارت کی، تورات کے نسخے جلا دیے، بیت المقدس میں گندگی اور خنزیر ڈال دیے اور اس کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں حکمران رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی تو عیسائی بھی اس کا تقدس پامال کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا رہا۔ پھر یہی تاریخ مکہ کے مشرکین نے دہرائی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روک دیا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی حرکت کی۔
مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور کہنے لگے ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ کیا حق پرستی اسے کہتے ہیں؟ یہ حق پرستی نہیں بلکہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسے بڑے ظالم کبھی حق پرست نہیں ہو سکتے۔ نہ ایسے ظالموں کے لیے اللہ کی مسجدوں کی سرپرستی کرنا جائز ہے۔ ان ظالموں کو تو ڈرتے ہوئے اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے، مبادا ان کی شرارت کی سزا ان کے گلے کا طوق بن جائے۔ مگر افسوس کہ یہ لوگ نہ اللہ سے ڈرے اور نہ اس کے گھروں کا ادب اور لحاظ کیا۔ ظاہر ہے کہ دربار شاہی کو ویران کرنے کی کوشش کرنے سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں، اس لیے یہ لوگ دونوں جہانوں میں سزا یاب ہوں گے۔ دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بڑا عذاب ان کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ہوا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مکہ کے مشرکوں تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی تولیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، چنانچہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اسی کا نام لیا جائے۔ اس لیے تمام مشرکوں کو بیت اللہ کے قریب آنے سے روک دیا گیا، چاہے وہ بت پرستوں یا مسیح اور عزیر علیہ السلام کو پوجنے والے، کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ بیت المقدس 16 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا اور 492 ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر 492 ہجری سے 583 ہجری تک 91 سال صلیبی اس پر فائز رہے، اور 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اسے صلیبی تسلط سے آزاد کرایا۔ پھر اس وقت سے لے کر 1336 ہجری یعنی 1917 عیسوی تک یہ مسلمانوں کے زیر اثر رہا، حتیٰ کہ انگریز اس پر قابض ہو گئے۔ پھر 1947 میں فلسطین کی تقسیم کے بعد یہ مملکت اردن کا حصہ بن کر ایک بار پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تاکہ 1387 ہجری یعنی 1967 عیسوی کی تیسری عرب اسرائیل جنگ میں یہ ایک بار پھر صہیونی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور تاحال وہی اس پر قابض ہیں۔ یقیناً یہ مسلمانوں کے ترک جہاد اور بد عملی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ توحید و سنت، جہاد فی سبیل اللہ اور خلافت کی راہ پر گامزن فرمائے، اور بیت المقدس کی تولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس کے بعد کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کی بات آئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری اور فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر قبلہ رخ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والے ظالم حائل ہو جائیں، یا ایسے حالات و واقعات پیش آ جائیں کہ قبلہ رخ ہونا ممکن نہ رہے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، لہٰذا انسان کو قبلہ رخ ہونے میں دشواری ہو، دشمن کا خوف ہو، یا قبلہ معلوم ہی نہ ہو سکے تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے درست ہے، جیسا کہ کئی ایک واقعات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ بدبخت خالد بن سفیان ہذلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آپ کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم پر روانہ ہوئے تو خالد بن سفیان انہیں ارنا یا عرفات کے مقام پر نظر آیا۔ ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، لیکن سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ قبلے کی مخالف سمت تھا، چنانچہ انہوں نے نماز فوت ہو جانے کے خدشے کے پیش نظر دشمن کی طرف چلتے چلتے اشاروں سے نماز پڑھ لی اور جا کر اسے قتل کر دیا۔ اس طرح سفر کی حالت میں نفل نماز کے متعلق اجازت ہے کہ وہ سواری پر پڑھ لی جائے۔ شروع کرتے وقت قبلہ سمت ہو، پھر چاہے اس کا رخ کسی بھی جانب ہو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے رہتے تھے، چاہے اس کا رخ جدھر بھی ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر مشرق غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اترتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ انس بن سیرین رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے آئے تو ہم نے ان کا استقبال کیا، ہماری ان سے ملاقات
عین القمر کے مقام پر ہوئی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ گدھے پر قبلہ کی بائیں جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ فرمانے لگے اگر میں نے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کمال شفقت اور لطف و عنایت ہے کہ اس نے ان کے لیے اس قدر آسانی فرمائی ہے، کیونکہ اس کی خدائی وسیع ہے، زاویہ نظر بھی وسیع ہے اور دائرہ فیض بھی وسیع ہے۔ لہٰذا اگر قبلہ کی تلاش میں خطا ہو بھی جائے تو وہ قابل گرفت نہیں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا فلاں بندہ کہاں، کس وقت اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکنا اور انہیں ویران کرنا بلا شبہ بڑا ظلم ہے، لیکن حق پرستی کے یہ دعوے دار اس سے بھی بڑے بلکہ سب سے بڑے ظلم کا شکار ہیں۔ وہ ظلم یہ ہے کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ چنانچہ یہود سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور عیسائی سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور مکہ کے مشرکوں کا کہنا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس احمقانہ اور گستاخانہ بات کا 5 طرح سے جواب دیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ پاک ہے کیونکہ اولاد محتاجی کی دلیل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محتاجی سے پاک ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے، جن میں سیدنا مسیح، سیدنا عزیر علیہ السلام اور فرشتے سبھی شامل ہیں۔ مالک اور مملوک، غلام، باپ، بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہ بیٹا اگر باپ کا غلام بن بھی جائے تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ بعض اوقات بیٹا باپ سے سرکشی پر اتر آتا ہے، جبکہ آسمان و زمین میں رہنے والے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ ان کا تو سانس بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں چلتا۔ پھر اس کی بیٹیاں اور بیٹے کیسے بن گئے؟ چوتھے یہ کہ بیٹا باپ کے مماثل، مشابہ اور ہم جنس ہوتا ہے، گویا بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں کسی بھی نمونے کے بغیر پیدا کی گئی ہیں۔ ان مخلوقات میں فرشتے اور سیدنا مسیح و عزیر علیہ السلام بھی شامل ہیں، جبکہ اللہ کا کوئی نمونہ ہی نہیں تو یہ اس کی اولاد کیسے ہوں گے؟ پانچویں یہ کہ وہ تو اس قدر قوت و طاقت کا مالک ہے کہ اس کے کن کہنے سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ جس کی قوت و طاقت کا یہ عالم ہو، بھلا وہ اولاد کا محتاج ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے گستاخانہ اور کفریہ و شرکیہ نظریات رکھنے والے حق پرست ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کا خود کو حق پر اور دوسروں کو باطل پر قرار دینا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید